السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بشیر خٹک۔ امید رکھتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا ناظرین، آج کے پیش رفتے کچھ باتیں ہیں، کچھ جھوٹے وعدے ہیں، کچھ جھوٹے جو نا پریس کانفرنس جیسے آپ کہہ سکتے ہیں، پھر جھوٹے بیانات ہیں، اور کچھ حقائق اور سچائی پر مبنی عمران خان کے حوالے سے اور ان کے خطاب کے حوالے سے اور ان کے سینئر جو صحافی ہوئے ان سے ملاقات کے حوالے سے کوشش کروں گا اس چھوٹے سے ویلاگ میں تفصیل سے بات کر سکوں۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا جناب مزاحیہ ایکس وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا پارلیمنٹ اجلاس میں ایک ملک کے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اور واقعی بیر بکریہ سمجھ کر ان کے حوالے سے ایک تقریر انہوں نے کیا، اور ہمیں پورے جو نا 11 مہینوں کے جیسے کہ یہ کوئی بہت بڑے کارنامے کر چکے، جیسے کہ عوام کو بہت بڑا ریلیف دے چکے، اور وہ اپنے ظلم و ستم کے باوجود جو عوام پہ برقرار رکھا ہے، جو عوام کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور جو حقیقت میں اس پاکستان کی تباہی میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑا، اس میں اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے، عوام کو بے وقوف ثابت کرنے کے لیے، پھر اپنے پچھلے حکومت پہ سارا گند ڈالنے کے حوالے سے جو باتیں ہوئی ہے، جو انہوں نے بونگیاں ماری ہے، اور حقیقت میں اس ملک کی تباہی کو دیکھ کر تباہی کر کے وہ ایک مذاق سمجھ کے ایسے ریلیکس وے میں بولتے ہیں جیسے کہ یہ وزیر اعظم نہیں ہے، یہ عام کوئی شہری ہے۔ بہرحال ایک بے بسی کا جو ایک منظر ہمیں پیش کر رہا تھا وہ سب کو سمجھ آ رہا تھا۔ بھئی اگر آپ کو، ہم روز اول سے بول رہے ہیں، اگر آپ کو تکلیف نہیں تھی، اگر آپ کو ان تمام معاملات کا پتہ تھا، اور اگر آپ سمجھتے تھے کہ اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے 3.5 سال میں عمران خان کی حکومت میں، پی ٹی آئی کی حکومت میں، تو آپ کے اوپر کیا بوجھ تھا، کیا تکلیف تھی، کیا مصیبت آئی تھی کہ آپ نے ان کو ٹیک اوور کیا اور ان کی حکومت کو سازش کے تھرو ختم کر دیا گیا، اور آپ آ گئے۔ آپ اس مصیبتوں کے ساتھ، اس مشکلات کے ساتھ، اس گند کے ساتھ عمران خان کی حکومت ختم نہ کرتے اور ان کو یہ اپنا گند خود اٹھانے دیتے، تو آج شاید اگر الیکشن ہوتے 5 سال بعد نیکسٹ نیور کے لیے، تو آپ کو لوگ کامیاب کر دیتے، اور آپ کو لوگ جو ہے پسند کرتے، اور آج آپ کے ہی گانے ہوتے، اور آج آپ ہی ایک عظیم لیڈر ہوتے، یا آپ کے جو بگوڑا بھائی ہے جو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ آپ نے بھیجا، لندن میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ان کو جو لوگ لیڈر مانتے تھے، اور آپ کو ووٹ دے دیتے لوگ، آپ کو دوبارہ لاتے اس جو نا وزیر اعظم شپ یا وزیر اعظم کی سیٹ پہ۔ اینی وے، اب اس ملک پر اپنا سب کچھ بھی قربان کرے تو کم ہے، یہ شہباز شریف کا جملہ ہے، سن لے اور آپ خود دیکھ لے کہ کتنا بڑا جھوٹ اور کتنے بڑی جو ہے نا وہ بونگیاں مارنے والی بات ہے۔ جسے کہتے ہیں نا کہ اگر کے پی کے میں آٹا مہنگا ہو گیا تو بھئی آٹا مہنگا کر دیا گیا تو میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا، لیکن کے پی کے لیے آٹا سستا کر دوں گا۔ تو وہ کپڑے بیچنے والے اور اس قسم کے بہت سارے، اور زرداری کے پیٹ پھاڑنے والے، اس قسم کے جملے آج بھی آپ کو ملاحظہ فرما رہا ہوں، ان کی زبانی جو انہوں نے بولا ہے۔ تو ہم اس ملک پر اپنا سب کچھ بھی قربان کرنے کو تیار ہے، اور وہ بھی کم ہے اگر ہم سب کچھ قربان کریں۔ کمال ہے بھائی، سب کچھ نہیں، ایک ایون فیلڈ، اور آپ کے جو 1100 ارب جو نا وہ آپ کے جو آپ نے معاف کرائے، پھر اپنے بچوں کے جو کیسز معاف کرائے، پھر آپ نے بہت سارے اور جو منی لانڈرنگ کی ہے وہ واپس لائیں، تو آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ ہو سکتا ہے پاکستان کا کچھ نہ کچھ بیڑا جو ہے نا وہ اٹھ جائے، اور کچھ نہ کچھ کوئی ریلیف مل جائے عوام کو۔ حکومت سنبھالی تو ہمارے پاس 2 راستے تھے، بھئی حکومت نہ سنبھالتے نا، اب کیوں اس طرح ڈائریکٹ کسی بیک ڈور سے آنے کی کوشش کر رہے تھے؟ کیوں آپ رجیم چینج سے کوشش کر رہے تھے؟ کون سا کوئی ایسا نعوذ باللہ کوئی ایمرجنسی نافذ ہو گئی تھی؟ اینی وے، ایک راستہ سبسڈی جاری رکھنا تھا، اور دوسرا راستہ جو ہے نا وہ اس طرح مشکل فیصلے اور اپنے معیشت کو جو نا وہ اپنے ڈوبنے سے بچانے کے لیے ایک راستہ۔ تو ہم نے یہ مشکل فیصلے اسی وجہ سے کیے کہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر ہم سبسڈی برقرار رکھتے ہیں تو شاید یہ معیشت اور بھی ڈوب جاتا۔ تو آپ کے پاس کوئی ٹیم ہی نہیں ہے، آپ کا کوئی لائے عمل ہی نہیں ہے، آپ کا کوئی پلان ہی نہیں ہے، آپ کی کوئی قابلیت ہی نہیں ہے، آپ نے کبھی اس ملک کا سوچا ہی نہیں ہے۔ آپ کے اس ملک میں ہے کیا مجھے بتاؤ، سوائے ہم لوگوں کو یرغمال بنا کے ہمارے لوگوں کے اوپر ایک عذاب کی صورت میں، ایک ناسور کی صورت میں مسلط ہو کے وزیر اعظم بننا، اور آپ کے پاس ہے کیا مینز اس ملک کے لیے؟
آپ اس ملک کے لیے جو ظلم و جبر جو نا وہ لا چکے اور وہ منڈلا چکے، وہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں تھا اور آپ نے کر لیا۔ مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کے جو گانے گا رہے تھے کہ وہ بہت بڑے کردار ہے اور بہت بڑے کارنامے کر چکے، تو اسی ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹی بے نظیر بھٹو کے آپ کی عزت اور جو ان کی عزت کی پامالی ہے، اس میں آپ نے کیا کچھ کسر چھوڑا تھا، وہ بھی ذرا یاد کرے۔ پھر اس کے بعد آصف علی زرداری کو آپ نے لاڑکانہ کے سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا، پھر اس کا پیڑ جو ہے نا وہ پھاڑنا تھا، وہ سارے سب کچھ واقعی ذوالفقار علی بھٹو کے ہی کارنامے اور کردار کی آپ حوصلہ افزائی اور عزت ہی کر رہے تھے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان کو بھی مہنگائی کے لہر سے گزرنا ہے۔ کون سے دنیا بھر کی طرح؟ دنیا میں کون سے مہنگائی ہے؟ باقی ممالک تو ہم کسی ممالک میں بھی یا ملک میں بھی نہیں سنا ہے، نہ تو انڈیا میں ہے، ایون کہ افغانستان بھی ہم سے آگے چلا گیا، ایون کہ بنگلہ دیش بھی ہم سے آگے چلا گیا۔ تو کس ملک کی آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ پتہ نہیں کس دنیا کی بات کر رہے ہیں۔ اینیوے، ہم نے کفایت شعاری اپنائی ہے، یہ ان کی کفایت شعاری ہے، 85 لوگوں کا کابینہ یہ کفایت شعاری ہے، کمیٹیوں پر کمیٹی بنانا یہ کفایت شعاری ہے، بارات کی صورت میں باہر ممالک کے اربوں خربوں روپے کا خرچہ کرنا اور بارات کی صورت میں باہر جانا یہ کفایت شعاری ہے۔ آپ ملک میں کوئی ایسا کام مجھے بتائے جس میں کفایت شعاری نظر آئے۔ وزیر خارجہ صاحب جو ہے نا بلاول بھٹو، وہ پاکستان میں ایک دن ایک رات نہیں گزار چکے جب سے وہ بنا ہوا ہے، پوری دنیا کے جو ہے نا وزٹ پہ ہے، اور آج تک اس کو ہم نے ملک میں نہیں دیکھا۔ شاید پاکستان جو ہے نا اپنے ملک دورے پہ آتے اور باہر ممالک ہی کا کوئی باشندہ ہے، باہر ممالک کے ہی کسی حکومتی اس کا کابینہ کا وزیر ہے، سمجھ سے بالا تر ہے۔ ریئلی ابھی تک کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ اینیوے، کفایت شعاری ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب کے۔ تو آپ کو میں نے جھوٹ کا اور ایک مزاحیہ فلم کے ایک ایکٹر کا ذکر کیا تھا اس کے سٹارٹ میں ہی، تو انہی کے جملے آپ کے سامنے رکھ دیے اور آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ واقعی یہ سارے باتیں ان کی سچی ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان ماشاءاللہ اللہ جو ہے نا وہ نہ کرے لیکن ڈوب گیا ہے، معاشی طور پہ بھی، سیاسی طور پہ بھی، اخلاقی طور پہ بھی، اور دنیا کے سامنے ہمارے مذاق اڑایا جاتا ہے ان کے ہوتے ہوئے۔ اینیوے، میں آپ سے ایک اور بات کروں کہ عمران خان کے اوپر جو جس طرح یہ آپریشنز کیے جا رہے ہیں، یا عمران خان کے ساتھ جو مقبوضہ کشمیر اور مقبوضہ فلسطین، اس قسم کے جو ماحول زمان پارک میں یہ ایک ڈرامہ جو رچایا گیا ہے آپریشن کے نام پہ اور عدالتوں کی عزت اور احترام میں اور وارنٹ گرفتاری کے چکر میں، تو کیا یہ وارنٹ گرفتاری رانا ثناء اللہ جو کہ وزیر داخلہ ہے اس وقت، جو کہ مریم نواز کا پرسنل گارڈ بنا ہوا ہے، کیا اس کے خلاف یہ عدالت نے وہ حکم نہیں دیا ہے کہ یہی فیصلہ جاری نہیں کیا کہ اس کے خلاف بھی وارنٹ گرفتاری ہے؟ کیا ان کو عدالتوں میں لے کے گئے ہیں، عدالتوں کی احترام میں؟ کیا اس پر بھی اسی طرح کوئی عمل درآمد ہوا ہے، کوئی اس طرح جو ہے نا وہ اقدامات کیے گئے؟ کیا ان کو بھی، ان کے خلاف بھی کوئی آپریشن ہو گیا یا ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اس طرح جس طرح عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ یہ بچوں کو بھی سمجھ آ گیا، جو ہاؤس وائفز جسے کہہ سکتے ہیں ان کو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے عوام کو کے اندر جو ہے نا غصہ پایا جاتا ہے، اسی وجہ سے عوام کو یہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں۔ اینیوے، کیا کچھ کہا جائے، یہ سارا سب کچھ تاریخ میں لکھا جائے گا، یہ سب کچھ واقعی آنے والے وقت کا ہمارے بچوں کے کتابوں میں لکھا جائے گا۔ اس کے بعد عمران خان کا خطاب اور سینئر صحافیوں کے ساتھ ملاقات پر اس پر بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ میں کوشش کروں گا کہ عمران خان کا ایک شارٹ بھی 1-2 منٹ کا چلاؤں کہ انہوں نے کیا بولا، خاص باتیں، لیکن دبنگ قسم کا ایک وہ تھا، نو ڈاؤٹ بہت کچھ اس نے نہ بولتے ہوئے عمران خان نے بول دیا اور سب کو ایک لائعمل اپنا بتا دیا، پھر قانون کا احترام بھی وہ جو کرتے ہیں وہ بھی بتا دیا ہے۔ جو میں نے یہاں باہر دیکھا، آپ یقین کریں کہ میں تیار تھا اپنا بیگ پکڑ کے، میں نے کہا میں لوگوں کو میں زخمی نہیں دیکھ سکتا کہ وہ ادھر سے فوج آ رہی ہے جس طرح کوئی کشمیر فتح کرنے آ رہی ہے، رینجرز آ رہے ہیں، ادھر سے پولیس، اور یہاں چند اتنی ٹیئر گیسنگ کی کہ ہم اندر نہیں، اندر کمرے کے اندر ہمارے لیے مشکل تھا۔ اس طرح کا انہوں نے اٹیک کیا، اور وہ چند، میں آج ان کو سلام کرتا ہوں جس طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں لڑکے۔ سنیں وہ کیوں وہ کھڑے ہوئے؟ میں جب یہاں سے تیار تھا میں نے کہا میں اب جاتا ہوں پولیس کو پکڑاتا ہوں،
وہ سارے نے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں آپ نے نہیں جانا, یہ آپ کو تشدد کریں گے, مار دیں گے, زہر دے دیں گے جیل میں. وہ کھڑے ہو گئے سارے. اور جو وہ لڑے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, اتنی پولیس بندوقیں چلا رہے ہیں, وہ بیچاری سمابیا وہ دیکھ رہے ہیں عورت آ رہی ہے, نشانہ لے کے اس کے اوپر وہ کارتوس چلاتا ہے. یعنی یہ کدھر ہوتا ہے؟ خاتون جج کے دھمکی والے کیس کی وارنٹ گرفتاری معطل اور 20 مارچ تک اس کو توسیع مل گئی ہے اسی ضمانت میں, مینس کہ جو ان کی پیشی ہے اس میں. اور اس کے بعد دوسری طرف اگر آپ دیکھ لیں تو توشہ خانہ کیس میں, جو کہ بدنیتی پر مبنی کیس ہے اور وہ کوئی کیس نہیں ہے, لیکن عمران خان کو خواہ دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے, پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے ایک کیس بنایا گیا ہے. وہ وارنٹ گرفتاری کیس جو ہے نا وہ آج پھر سنایا گیا, اس کی سماعت ہو گئی ہے اور برقرار رکھنے کا فیصلہ سنا دیا گیا اسلام آباد سیشن کورٹ نے کہ وہ وارنٹ گرفتاری برقرار رہے گی. تو اسی وجہ سے ابھی سٹل جو کچھ ہوا عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے, اس دن آپریشن ہوا تو وہ سٹل ابھی ہینگنگ پوزیشن میں اور سٹل متوقع ہے. اسی وجہ سے پی ٹی آئی کے بہت سارے کارکنان, ورکرز اور ووٹر سپورٹر وہاں پہ موجود ہے اور عام عوام بھی زمان پارک میں موجود ہے. بہرحال پی ڈی ایم اور نگران ریموٹ کنٹرول حکومت کے ارادے اور منصوبے واقعی عوام اور اداروں کو آمنے سامنے کرانا اور تصادم کی ہی ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کیونکہ آج جو پنجاب آئی جی کے ایک اجلاس میں ایک کلپ میں آپ کے ساتھ ہو سکے شیئر کروں گا, انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی وہ پولیس والوں کو, اپنے فورس کو, کہ اگر کوئی سامنے آتے ہیں تو نہ صرف پسپا کرے بلکہ مارے. لہٰذا اگر آپ یہ وعدہ کر سکتے ہیں, اگر آگے حملہ آیا نہ صرف اس کو پسپا کرنا ہے بلکہ بجائے اس کے کہ وہ آپ کو خدا نہ خواستہ نقصان پہنچائیں, ہم دشمن کو پورا نقصان پہنچائیں. یعنی اپنے دشمنوں کو, یعنی مینس کے پاکستان کے عوام, پی ٹی آئی کے جو ورکرز اور کارکنان ہیں عمران خان کا جو ساتھ دے رہے ہیں, تو وہ سارے دشمن قرار دیے گئے انہوں نے, کیونکہ اس کے اجلاس میں بات کھل کی ہوئی ہے. میں نے شیئر بھی کیا فیس بک پہ. لاہور ہائی کورٹ نے زمان پارک میں پولیس آپریشن کل تک روکنے کا حکم دیا, اور اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ یہ منوان اس طرح یعنی امن کرتے نہیں کرتے ہیں. آئی جی پنجاب اور نگران وزیر اطلاعات عامر میر کا اپنے کل کے آپریشن کی ناکامی چھپانے کے لیے آج ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے, میڈیا ٹاک ہوئی ہے, اور اس پہ میڈیا والوں نے جو سوالات کیے, بہت سارے ان کی جو ناکامی یا جو اس قسم کے وہ ایک پردہ ڈالنے کی ایک جو سوچ تھا, ایک خیال تھا, اور ان کا جو ایک یوں سمجھ لے کہ ایک حربہ تھا یہ پریس کانفرنس کر کے کہ شاید اس پہ پردہ ڈالا جائے, تو وہ ناکامی ایکسپوز کی گئی ہے. بہرحال یہ میڈیا والوں نے بہت سارے معاملات آپ کے سامنے یہ کہ لوگوں کے اوپر اسٹریٹ فائر بھی ہوا, لوگوں کو واقعی بہت سارے زخمی بھی کیے, لیکن رنگ کیا کچھ دیا جا رہا ہے اور کیا کچھ دے رہے ہیں یہ سارے آپ کے سامنے ہی ہے. تو بہرحال اس پاکستان کے لیے ان تمام معاملات میں کوئی ایک بات بھی ان کی بہتری کے لیے نہیں ہے, نہ پاکستان کی بہتری کے لیے, نہ عوام کی بہتری کے لیے. لیکن کیا کہہ سکتے, اگر یہ صرف اور صرف انتقامی کارروائیوں کا صرف اور صرف کسی کو نشانہ بنانے کے لیے, تو اس سے واقعی پھر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے, اپنے اس چینل کا خیال رکھیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. ناصر.